میرا عموماً سوال علامہ محمد اقبال پر تنقید کرنے والے جو ان کو پڑھنے والوں سے ہوتا ہے کہ ایسا کوئی مفکر یا شاعر لائیے جس نے آئنسٹائن پر نظم لکھی ہو، یا کوئی میر غالب یقیناً اردو کے سب سے بڑے شعراء ہیں۔ اقبال ابھی سب سے بڑے شاعر نہیں ہیں، مگر جیسے ہر آدمی کی ایک منفرد کوئی بات ہوتی ہے، تو غالب اور میر کے زمانے میں بھی سائنس تھی، یا ویسے نظریات ایسے پڑھے ہوں کہ شاعر کو یہ کوئی منع تھوڑی ہوتا ہے کہ اس نے باقی فیلڈز کا مطالعہ نہیں کرنا۔ علامہ محمد اقبال نے شیکسپیئر کے لیے جو تعریف کی کہ بھائی کائنات جو ہے اب اپنے رازوں کے بارے میں فکر مند ہے کہ آئندہ شیکسپیئر کو پیدا نہیں کرنا، یہ تو راز سارے کھول دیتا ہے۔ اب شیکسپیئر کے اوپر اتنی بڑی، اور ہم نے اپنے چینل پر اس کو کور بھی کیا، تو یہ بڑی عجب بات ہے کہ علامہ محمد اقبال نے مغرب کے مفکرین کو وہ ڈیو کریڈٹ دیا، وہ مداحی کی، وہ تعریف کی جو وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ اور علامہ محمد اقبال نے یہ بات بھی ثابت کی کہ وہ مکھی نہیں ہے، وہ کسی بھی بڑے مفکر کی تھیوری کے ادنا حصے سے اس کو نہیں چوستے، چاٹتے یا پہچانتے، مگر وہ اس کو ڈیو کریڈٹ دیتے ہیں۔ اور کسی بھی مفکر، دانشور، فلسفی، سائنسدان، اس کے تھیوری کے، اس کی بات کے، اس کی کتاب کے، اس کی تصنیف کے سب سے خوبصورت حصے کو مسلم معاشرے اور مسلم سویلائزیشنز اور باقی جو اپنے ان کے قاری ہیں علامہ کے، ان کے سامنے رکھا۔ آج کی جو ہم نظم ہے یہ ضرب کلیم میں ہے، جس کا ٹائٹل ہے مہدی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ انتہائی مذہبی فنومینا ہے، لیکن علامہ محمد اقبال دیکھیے کہ اس کو کیسے اپروچ کر رہے ہیں۔ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ یہ فتنوں کا ایک دور گزرا جس میں کئی لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، جو کہ مذہبی، یہ تو کامیڈی نوعیت کے دعوے ہوتے ہیں۔ مطلب وہ آدمی جو شاید اپنے زمانے کے صدر کے ماتحت ہوتا ہو، گورنر سے ڈرتا ہو، وہ مہدی کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ایک فون کال پر جن کے دل بیٹھ جائیں وہ بھی کہندے نے کہ ایسی مہدی ہو اکلوتے ہیں۔ تو علامہ نے ان کو بھی اس طرح ایک جواب دیا۔ اور ایک بات اور آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ تمام جو بڑے مذاہب ہیں، ہندوازم اور زوراسٹرین اور کچھ سیکولر فینومیناز بھی، ان میں اینڈ آف ٹائمز میں، آخری دنوں میں، قیامت سے پہلے ایسی ایک سیویئر کی بات کی جاتی ہے۔ مہدی کا تصور یا مہدی کا تصور لوگوں کو نومیدی سے بچانے کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو ہوپ لیسنس سے بچانے کے لیے ہوتا ہے، کہ وہ بالکل دل نہ چھوڑ دیں، ان کے دل میں یہ آواز یا امید جاگے کہ کوئی آئے گا اور ہمیں بچا لے گا۔ علامہ نے یہ بھی بحال رکھا، لیکن ساتھ میں لوگوں کو کہا جب تک مہدی نہیں آ رہے تو ابھی جو سامنے ظلم ہو رہا ہے اس کو تم اس کا انصاف ملتوی نہیں کر سکتے، ابھی تھامو، ابھی بات کرو، ابھی جب تک مہدی کا وقت نہیں ہے تو اپنے بازوؤں میں اتنی قوت رکھو کہ اس والی مشکل کو ٹالو، اس کو اگلے وقتوں کے لیے پوسٹ پون نہ کر دینا۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات علامہ محمد اقبال کی تھی۔ لیکن اس نظم کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس کے دوسرے شعر میں علامہ محمد اقبال نے ایک مغربی فلسفی کو وہ کریڈٹ دیا جو شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو۔ علامہ محمد اقبال فرما رہے ہیں کہ پوری کی پوری قوم، اس کا نسب العین، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ اس کے تخیلات، اس کی کریٹیو انڈسٹری سے پتہ چلتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کے خیالات کیسے ہیں، ان کے ذہن کن خیالات کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کا جذبہ کس چیز کے پیچھے دوڑتا ہے، ان کی آنکھیں کس منظر کو دیکھنا پسند کرتی ہیں۔ وہیں سے اس قوم کا نسب العین طے ہوتا ہے، اور وہیں سے پوری کی پوری قوم کی تربیت ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہماری اصل تربیت تہذیب کرتی ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی نہیں کرتے۔ شام کو ٹی وی بھی تو ہم نہ بھی دیکھ رہے ہو تو کانوں میں کچھ جا رہا ہوتا ہے، سڑک کا جو بے ڈھنگم پن ہے وہ ہمیں نارملائز ہو چکا ہے کہ کائنات ایسی ہی ہے۔ آگے علامہ فرما رہے ہیں مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو مجذوب فرنگی۔ علامہ نے یہ لقب نان ادر بٹ فریڈرک نیٹشے کے لیے چنا، جو کہ میرے محبوب ترین فلسفی ہیں، اور مجھے اس بات پر بہت فخر بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میرے بیٹے شاہ حسین نے تواتر سے کئی نظمیں فریڈرک نیٹشے پر لکھیں، جن میں سے ایک نظم کو میرے استاد و مرشد احمد جاوید صاحب نے بھی اپنے یوٹیوب چینل پر کور کیا، اور دوسری نظم میں اس چینل پر ضرور کور کروں گا۔ فریڈرک نیٹشے بہت ہی مس انڈرسٹوڈ فلسفیوں میں ہے، اور عموماً لوگ ان کو ان کی کوٹیشن سے ہی سمجھتے ہیں، یا وکیپیڈیا کا پیج پڑھ کے ان پر ایک رائے طے کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا گاڈ از ڈیڈ، خدا مر گیا وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ علامہ نے جو جاوید نامہ پہ اس پہ کہا وہ میں انشاءاللہ شامل کروں گا، اور علامہ نے اس بات سے کیسی انسپریشن لے کے مسلم معاشروں کو بلایا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سیکھنا ہے اس سے۔
یہاں اقبال فرما رہے ہیں مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو. یعنی وہ جو ڈارک ایجز چل رہی تھیں، وہ جو کمزوروں کے ضعیفوں کے اخلاق چل رہے تھے، وہ جو ایک وکٹورین ایک کمزور مرد و عورت یورپ کے سپرد کر دیا گیا تھا، وہ جو حاکموں کے مار کھانے کو ہم نے اوبیڈینس کو ہم نے سمجھ لیا تھا کہ یہی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور وہ جو لا تعداد غلط خدا اور دین و مذہب یورپی ذہنوں پر مسلط ہو چکے تھے، وہ دین جو انسانوں کو کمزور کر رہے تھے، وہ پادری جو انسان اور خدا کے درمیان حائل ہو رہے تھے، اس کو ایک ہی مجذوب فرنگی نے ایک ہی وار سے سب کو گرا کے رکھ دیا اور اپنے وطن کو آزاد کیا اس تخیل سے، وہ تخیل کی قوت جو شاید مہدی علیہ السلام والی تھی، جس سے اس نے اپنے وطن کو آزاد کیا، اور غلط مذہب، ڈھونگ تصوف اور کمزوروں کے اخلاق سے اپنے وطن کو آزاد کیا، اور قوموں کے لیے ایک نئی ہمالیہ کھول دی کہ تم سب اس عظمت کی چڑھائی پر چڑھو، اب یہ کمزور انسان تمہارے رستے سے میں ہٹا دوں گا. گاڈ از ڈیڈ کا مجھے کبھی کبھی ایسی دل ہوتا ہے، میں سوچتا ہوں وہ تھا مین از ڈیڈ، تم لوگ مرو. وہ جو کمزور چھوٹے سے ضعیف ذہنیت کے لوگ، تم لوگ مرو، رستوں سے ہٹو، بڑے خیالات کو آنے دو. فوق البشر یا سپرمین کا آئیڈیا، اس پہ ہم تفصیلاً کبھی بات کریں گے. تم لوگ رستے میں حائل ہو، وہ تو کب سے آیا کھڑا ہے، دروازہ تو کھولو. دروازے کو چمٹ کے بیٹھے ہوئے ہو تم سب، اور عظمتوں کے رستوں میں بیٹھ گئے ہو. آگے عظمت کی ڈیسٹینیشن تھی، عظمت کی منزل تھی، تم کنات پر راضی ہو کے خوش ہو گئے. تو علامہ نے کہا ہے کہ مجذوب فرنگی نے، اور دیکھیے کہ علامہ نے مجذوب، آپ جانتے ہیں نا مجذوب کون ہوتا ہے؟ جس کا حال اس کے خیال سے بہتر ہو جائے اور حال اس کی شخصیت پر طاری ہو جائے اور خیال پیچھے رہ جائے. تو مجذوب اس کو کہتے ہیں جو جذب میں چلے جاتے ہیں، جن کے پیشن ان کی ڈرائیونگ فورس بن جاتے ہیں، جو پورے کے پورا اپنے آپ کو جنوں کے سپرد کر دے اور اپنے آپ کو کیا کہیں گے منطق کے گندے پیر اپنی شخصیت پر لگنے نہ دے، وہ آدمی. تو علامہ نے کہا یہ اکیلے کام فریڈرک نیٹشے نے ہمیں کر کے دکھایا، اور یقیناً اکثر ابھی آ بھی رہی تھی چینل پہ، تو اب میں تفصیل سے اس کے اوپر کئی ویڈیوز بناؤں گا. اے وہ کہ تو مہدی کے تخیل سے ہے بیزار، نومید نہ کر آہوئے مشکی سے ختن کو. کہ تو کیوں بیزار ہے مہدی کے تصور سے؟ تجھ میں نہ خود میں قوت ہے، نہ آنے والے پر یقین ہے، کیسا ہے تو انسان؟ اور آگے یہ شعر بہت ہی مطلب اگلا شعر کا حصہ بہت ہی اردو کے اندر سمجھنے والا ہے. تو ختن ایک مقام ہے جہاں کے ہرن بہت مشہور ہوتے ہیں، جن کی جو فریگرنس ہے وہ بہت اچھی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں تو کیوں اس علاقے کو ان ہرنوں سے اور ہرنوں کو اس علاقے سے بیزار کر رہا ہے؟ حضور والا، دین کی اساس یہی ہے کہ لڑیں، لڑتے لڑتے تھک جائیں. لڑنے سے مراد یہ فزیکل کو وار اور یہ ایک دوسرے سے برال نہیں ہے، مجھے ریزسٹ کریں ہر ناانصافی کو، ہر غلط آواز کو، ہر غلط حکم کو، اس کے خلاف ریزسٹ کریں. اور کیا خوبصورت بات کی، ریزسٹ کریں جب تک مہدی علیہ السلام نہیں آ جاتے. اور مہدی علیہ السلام آئیں تو وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں، آپ کو دیکھ کر وہ یہ نہ کہیں کہ بھائی اتنے برے حالات نے تھوڑے، تسی تو ہاتھ پیر چھاڑ کے بیٹھے سو کہ بھائی کوئی آئے گا تو بچائے گا. یعنی جب وہ آئیں تو اس لمحے بھی تم ایک کوشش میں لگے ہو اور تم انہیں دیکھ کر امید پکڑو. ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھے. اور یہ زندہ لوگ جو صرف اپنی دکانوں پر جاتے ہیں، دکانوں سے واپس آتے ہیں، جن کے قلم صرف سٹامپ پیپر اور کھاتے لکھ سکتے ہیں، نہ شاعری لکھتے ہیں، نہ علم لکھتے ہیں، نہ کسی آیت کا ترجمہ لکھتے ہیں، نہ حدیث کوٹ کرتے ہیں، نہ سائنس کا کام کرتے ہیں، نہ مابعد طبیعیات کا کام کرتے ہیں، نہ کسی کتاب کی کوئی اچھی بات لکھتے ہیں، جن کی آنکھیں صرف سیاسی منظر ناموں پر لگی ہوں. تو دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہو کہ زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھے. تو پھر ایسے لوگوں کو جن کے بازو بس ایک شٹر کو اوپر کرنے کی اور شٹر کو نیچے کرنے کی قوت کے اوپر رہ جائیں، تو ان کو پھر میت کہیں، ان کو زندہ کہتے کیوں ہیں؟ یا چاک کریں مرد کے ناداں کے کفن کو، یا پھر حکم دیجئے کہ ان کے کفن اتاریں، ان کو ہوش دلائیں، ان کو ہم بتائیں کہ ہم انسان آئے کس کام کے لیے تھے. دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان تو نہیں ہے، یہ دکان تو نہیں ہے، یا کسی بڑے کام کے لیے انسانیت کو بھیجا گیا ہے. اور علامہ نے کہا کہ وہ فریڈرک نیٹشے کو جا کے دیکھو،
اس کے زمانے میں بھی معاشی ترقی بڑی عام تھی اور سائنسی ترقی بڑی عام تھی اور فلاں بڑا عام تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو معاشی ترقیوں سے بلند کیا اور ایک بہت بڑے کاز کے لیے کھپایا اور نیا چارٹر لکھ کے گیا، آزادی چاہتے ہو تو یوں کرنا، اخلاق، کمزوروں کے اخلاق سے انسانیت کو بچانے میں سب سے بڑا ہاتھ جس شخصیت کا شامل ہے وہ فریڈرک نیوٹشے ہے۔ یہ علامہ محمد اقبال نے ہمارے سامنے ایک نظم رکھی، 4 اشعار ضرب کلیم مہدی، اور اس سے پہلے ایک نظم ہے مہدی برحق، وہ بھی میں انشاءاللہ شامل کروں گا۔ تو علامہ مہدی کے تصور کو پریزرو رکھتے ہوئے مسلم امت میں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یوں ہاتھ پاؤں چھوڑ کر، کودالیں سائیڈ پر رکھ کر، وہ تمام سائنسی ٹول سائیڈ پر رکھ کر تم کس کو دیکھ کر اور انتظار کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں فریڈرک نیٹشے نے کیا کیا یورپ کے ساتھ؟ He didn't wait for anyone. He rose up, he stood and he destroyed. اس نے سب کچھ توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔